امریکہ کی پوزیشن پہ بھی بات کرنا چاہیں گے. اس کی کیا پوزیشن ہے, کیا رول ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو وہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے انسانیت کے ساتھ ہیں, ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, دوسری طرف بیک دا ڈورز وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں اسرائیل کو. کیا وہ کنفیوز ہیں خود, یا پھر وہ اس چیز کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے؟ یہ کیا ڈیول کریکٹر ہے؟ نہیں جی, بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. بھی میں 4 سال امریکہ رہا ہوں, میں واشنگٹن میں رہا ہوں, جی. میں نے کانگریس میں بھی کام کیا ہے. امریکن کانگریس از اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری. جس طرح غزہ ہے یا ویسٹ بینک ہے کہ وہ مقبوضہ ہے, تو یہ بھی مقبوضہ علاقہ ہے. اسرائیلی لابی کا نام ہے AIPAC, IPAC, امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی. وہ کنٹرول کرتی ہے, اس سے خوف زدہ ہیں سارے لوگ, کیونکہ اگر وہ آپ کے خلاف ہو جائے تو آپ الیکشن جیت نہیں سکتے, بلکہ آپ کا سیاسی خاتمہ ہو جائے گا, اتنی پاورفل ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ امریکہ کی منافقت, امریکہ کے دور معیار اور امریکہ کی جو جان بوجھ کے اسرائیل کی حمایت, ہمیں لیکچر دیتے ہیں ہیومن رائٹس کا, ہمیں لیکچر دیتے ہیں جمہوریت کا, ہمیں لیکچر دیتے ہیں کہ یہ آزادی کا. تو آپ نے اپنے ملک کے اندر کیا کیا ہے؟ اسرائیل کے ایشو پر نہ آزادی ہے, نہ ہیومن رائٹس ہیں, نہ جمہوریت ہے, اور صرف ایک ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں امریکہ. تو امریکہ بھی ایکسپوز ہو گیا ہے, مغرب بھی ایکسپوز ہو گیا ہے, اور بلکہ مغربی میڈیا بھی ایکسپوز ہو گیا ہے کہ کتنے دورے میں آ رہے ہیں. وہ تو سرکاری سچ جو ان کی گورنمنٹ کہتی ہے. ہمارا میڈیا امریکن میڈیا سے زیادہ آزاد ہے, لیٹ می ٹیل یو دیٹ, اور لاٹ آف ایشوز وی اسپیک دی ٹروتھ, اور ہمت ہے لوگوں کو بولنے کی. اچھا, کچھ عرصے بعد امریکہ میں بھی صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اور آپ جیسے کہ آپ کو خود بھی پتا ہے کہ ہر جنگ کی ایک قیمت ہوتی ہے. سو یو تھنک کہ اس جنگ کی قیمت امریکہ کو, جو بائیڈن کو, کیا ادا کرنی پڑے گی؟ اور اگر اسرائیل کی بات کریں تو نیتن یاہو کو کیا ادا کرنی پڑے گی؟ کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بائیڈن فارغ ہو گیا ہے, اس کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا. 5 نومبر کو امریکہ کا الیکشن ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹرمپ الیکشن جیت جائے گا. ناٹ آن دس ایشو الون, اور بھی ایشوز ہیں. یہ ایک ناکام صدر ہے بائیڈن, اور اس نے ہر جگہ جنگیں شروع کی ہیں. رشیا کو پرووک کیا یوکرین میں, چائنا کو پرووک کیا نیو کولڈ وار کے لیے ایسٹ ایشیا میں, اور اسرائیل کو NOC دے دیا کہ وہ قتل عام کرے مڈل ایسٹ میں. تو اس نے جو کام کیا ہے وہ میرے خیال میں عالمی امن کے لیے بہت نقصان پہنچایا ہے, اور یہ کمزور صدر ہے, یہ امریکن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے. ہی از اے ٹوٹل فیلئر, اور ٹرمپ مجھے لگتا ہے کہ وہ جیتے گا الیکشن. اور جہاں تک نیتن یاہو کا تعلق ہے, جو اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے, اب ان کو ہوش آ گئی ہے کہ نیتن یاہو نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں فول پروف سیکیورٹی پرووائڈ کروں گا اسرائیلی عوام کو, اور اسرائیلی عوام کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دے گا, اور اسرائیل کا ناقابل تسخیر ہے اس کا دفاع. وہ تو ساری باتیں فراڈ نکلی. وہ تو حماس نے اس کا ختم کر دیا بھرم, اب ایران نے آج ختم کر دیا. تو کیا رہ گیا ہے اسرائیل کے پاس؟ اگر امریکہ نہ ہوتا تو اسرائیل شاید اور بڑا شدید نقصان. اس کی تو سروائیول از ناؤ ڈیپینڈنٹ آن واشنگٹن DC, آن امریکہ. ٹھیک, ایران ایک طویل عرصے سے امریکی پابندیوں کے زیر اعتاب ہے, اور امریکہ سملرلی پاکستان پہ بھی کافی پریشر ہے امریکہ کی طرف سے. اگر ہم پرٹیکولرلی بات کریں ایران گیس پائپ لائن پر, سو وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا اس کا فیوچر ہے؟ اور سیکنڈلی IMF کے معاہدہ بھی آگے آ رہا ہے, ہمارے وزیر خزانہ بھی امریکہ میں موجود ہیں اور IMF سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ اس کے کیا امپیکٹس آئیں گے پاکستان پر؟ دیکھیں جی, اس کو سیگریگیٹ کر لیں دو ایشوز کو. جہاں تک ایک معیشت کا تعلق ہے, معیشت تو ہم نے اپنا جو اکنامک مینجمنٹ ہے اور اکنسی ہے وہ تو ہم نے آؤٹ سورس کر دی ہے IMF کو, کہ جو IMF فیصلہ, اس فیصلے کے نتیجے میں ہم جو قبول کریں گے وہ فیصلہ, اور فیصلہ کرنے کے بعد ہمیں کچھ پیسے ملیں گے. ابھی کچھ ملے ہیں, آئندہ بھی ملیں گے. تو وہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ مینج ہوگی. وہ ٹیک آف کی طرف میں نہیں نظر آتا اگلے 2 سال دیکھ رہا, کیونکہ جو پھر جس قسم کے حالات پیدا کر رہے ہیں اتنی سختی کے ساتھ, قیمتیں بڑھیں گی, لوگ ناراض ہوں گے, سبسڈیز ختم ہوں گی, اور مشکل فیصلے ہماری حکومت نہیں کر سکتی, وہ صرف IMF کا ڈکٹیشن امپلیمنٹ کر سکتی ہے. دوسری طرف جو بات ہے پائپ لائن کا آپ نے ایشو کیا, ہمارے انٹرسٹ بی ویری کلیئر لائی ان دا ریجن. ہمارے 4 ہمسائے ہیں, چائنا, انڈیا, ایران, افغانستان. ہمارے ان ہمسایوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں فارن پالیسی میں واٹ آئی کال انگریزی میں ریجنل ریسیٹ کی ضرورت ہے. 4 میں سے 3 ہمسایوں سے تو آپ کی فوجی جھڑپ ہو چکی ہے 5 سالوں میں 3 دفعہ. ایران, جہاں تک تعلق ہے, انڈیا نے تو خود حملہ کیا تھا پلوامہ کا, لیکن ایران, افغانستان سے تو آپ کی خود تعلقات کشیدہ تھے. پھر ابھی چائنا کے پچھلے مہینے میں ہوا ہے ابھی واقعہ شام والا,
کہ چائنیز لاشیں جا چکی ہیں پچھلے 5 سالوں میں 6 حملوں میں، اور چینی باشندستان میں سی پیک میں کام کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہیں، ہم ان کی جان و مال کا تحفظ ناکام رہے ہیں. ہمیں ریویو کرنا چاہیے اپنی پالیسی، کورس کریکشن کی ضرورت ہے، کہاں ہم غلطی پر ہیں اس غلطی کو درست کریں، ریورس دا رانگ اینڈ موو فارورڈ. مشاہد حسین سید صاحب، پاکستان اس وقت سی پیک کے فیز 2 میں داخل ہو رہا ہے. دیکھا جائے تو امریکہ اور آئی ایم ایف کو سی پیک کے بہت سے پروجیکٹس پہ بہت سے تحفظات ہیں، جہاں ایک طرف آئی ایم ایف سے ڈیل بھی کرنی ہے اور دوسری طرف سی پیک کے فیز 2 کو بھی مکمل کرنا ہے. تو آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں سی پیک کا؟ کیا مکمل ہو جائے گا کیپنگ ان مائنڈ دی ریزرویشنز آئی ایم ایف ہیز؟ پاکستان کی تاریخ بتا دوں آپ کو. جی آپ کو 60 سال پہلے امریکہ کو بڑے تحفظات تھے کہ آپ چین سے کیوں دوستی کر رہے ہیں. جی فیلڈ مارشل ایوب خان صدر تھے، ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے. ہم نے چین کے ساتھ دوستی کی امریکی مخالفت کے باوجود. 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے نیوکلیر بم شروع کیا اور امریکہ کے تحفظات تھے. 1998 میں بشیر صاحب پرائم منسٹر تھے، امریکہ کے تحفظات تھے، آپ دھماکہ نہ کریں. ہم نے ان کی مخالفت لے کے دھماکہ کیا. تو ہم نے جہاں ہمارے کور انٹرسٹ ہیں، تاریخ ثابت ہے کہ ہم نے اپنا دفاع کیا، اپنے فیصلے خود کیے، یہ پرواہ نہیں کی کہ امریکہ یہ کرے گا. تو اب بھی یہ ہے کہ ریڈ لائن ہے ہمارے لیے سی پیک، جی ریڈ لائن ہے ہمارے لیے ایران پائپ لائن، کیونکہ ہمارے مفادات اس خطے میں ہیں. امریکہ ہے لیکن فرسٹ اٹ از دا ریجن، دین اٹ از دا مسلم ورلڈ، دین اٹ از دا ویسٹ. اس آرڈر میں دیکھیں آپ، ریجنل جو آپ کے ہمسائے نمبر 1 آتے ہیں، پھر آپ کے مسلم امہ آتا ہے، اور پھر آپ کا مغربی ممالک آتے ہیں اس آرڈر میں. اور جو چین دے رہا ہے ہمیں وہ امریکہ نہیں دے سکتا، نہ دینے کو تیار ہے آپ کو. تو اس حوالے سے ہم وی شوڈ ہیو اسٹریٹجک کلیئرٹی کہ ہم نے کس طرف کیا کرنا ہے. مجھے پوچھا واشنگٹن میں پچھلے دنوں گیا تھا، سال پہلے کی بات ہے، وچ سائڈ آر یو آن سینیٹر، ٹیل می، آر یو ود امریکہ اور چائنا، وچ سائڈ؟ میں کہا وی آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. اینڈ ہسٹری میں اس وقت اٹس ایشین سینچری، جو علامہ اقبال نے کہا تھا، دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ، گرا خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کے مداری گیا. تو ورلڈ از چینجنگ، ویسٹ کا ڈکلائن ہے، ایشین سینچری آ گئی ہے، ایک نیا ورلڈ ابھر رہا ہے. تو ہم تاریخ کے صحیح رخ پہ ہونا چاہیے ہمیں، نہ کہ اپنی کرسی بچانے کے لیے یا اپنے چھوٹے موٹے مفادات کی نو ڈاؤٹ ورلڈ از چینجنگ. اس میں اگر امریکہ آپ سے اڈے مانگتا ہے، چاہے فزیکل اڈے یا سی آئی اے کے اڈے یا ڈرون کے اڈے، ہم ہر، کیونکہ یہ اڈے پھر آپ کے جو ہمسائے ہیں ان وہ ناراض ہوں گے اور نہ آپ کے مفاد میں. ہم اڈے دے چکے ہیں ماضی میں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا. بالکل صحیح. ورلڈ از چینجنگ اینڈ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سی پیک از آور ریڈ لائن. ہمارے ساتھ موجود تھے بین الاقوامی امور کے ماہر سینئر سیاستدان مشاہد حسین سید صاحب، آپ کا بہت شکریہ. مجھے لینی ایک چھوٹی سی بریک، اسٹے ٹیونڈ.